جی شعبہ سے زرعی سیڈ خریدنے کے بجائے کسانوں کو اپنی تیار کردہ سرکاری سیڈ سستے داموں فروخت کرنے اور سندھ سیڈ کارپوریشن کی تمام زرعی زمینوں کو جیو مارکنگ کروانے کا فیصلہ کیا۔ نمائندہ ابلیوزہ سید بلاول کے مطابق اس سلسلہ میں وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر کی صدارت میں سندھ سیڈ کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں سیکرٹری زراعت محمد زمان ناریچو، ایڈیشنل سیکرٹری ادریس کوچو، مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سیڈ کارپوریشن عبدالفاتح سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ گھوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیرو میں پاکستان فیڈریشن میڈیا کونسل سکر ڈویژن کے صدر بلوچ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں تنظیمی صحافیوں کو درپیش مسائل اور کونسل فعال کی متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اراکین کا صلاحیتوں تجربے کے ساتھ صحافتی خدمات برقرار رکھنے کا ویژن اور نئی ذمہ داریوں سے تنظیم کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ صفدر بلوچ نے کہا صحافتی برادری کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کونسل کا بنیادی مقصد حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا ہے، میڈیا سے وابستہ افراد کو مضبوط ذمہ داری سے نبھانا ہے۔ اجلاس کے اختتام پذیر ہوئی اور بعد میں تنظیم کی ترقی مستقل مناسب خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ محمد تنویر کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ خواتین کے ساتھ نازیبا حرکات کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کے فوری نوٹس کے بعد تھانہ رنگپورہ پولیس کی کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ رنگپورہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جاتی خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی اور نازیبا حرکت کرنے والے ملزم داؤد بابر وقت ملک بابر سکنا تلوار کو سی سی ٹی وی کیمروں اور ہیومن ریسورس کی مدد سے ٹریس کر گرفتار کر لیا۔ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق خواتین بچوں کے خلاف جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ٹھوس واحد کی بنیاد پر تفتیش مکمل کر کے ملزم کو قانون کے مطابق عدالت سے عبرت ناک سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او فیصل شہزاد۔ بیچی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی جنرل سیکرٹری اور ممبر قومی اسمبلی نتاشا دولتانہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی واحد جمہوری جماعت ہے جو کہ مضبوط اور مستحکم جمہوریت پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میاں ندیم پیرزادہ کی تیمارداری کے بعد دی ایجوکیٹرز اسکول میلسی کیمپس میں صحافیوں سے بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جمہوری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اپنی اسمبلی سے ملک کے آئندہ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی اپنی بار تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع وہاڑی جنوبی پنجاب کا پسماندہ ضلع ہے جس کے لیے تمام ممبران اسمبلی کو متحد ہو کر پنجاب حکومت سے فنڈز حاصل کرنے ہوں گے تاکہ یہاں کی محروم عوام کی خدمت کی جا سکے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے ڈی آئی جی ٹریفک آفس کا دورہ کیا، جہاں ڈی آئی جی ٹریفک کراچی نے انہیں شہر بھر میں ٹریفک مینجمنٹ اور روانی کو بہتر بنانے کے لیے جاری اقدامات اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ نمائندہ آفس کراچی راز کے مطابق اس موقع پر ٹریفک کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ بریفنگ کے دوران جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اور ٹریکس کے تحت خلاف ورزیوں کی مانیٹرنگ، ای چلان، ڈیجیٹل ریکارڈنگ اور کیمروں کے ذریعے ٹریفک کی نگرانی کے نظام پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ٹریک سسٹم کے ذریعے شفافیت میں اضافہ اور ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے شہریوں کو بہتر اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر سراہا اور افسران کو ہدایت جاری کی کہ ٹریفک نظم و ضبط کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ راولپنڈی سکوٹ کے معروف شہری اسکول لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر منور حسین کے والد محترم اور سابق کونسلر حاجی محمد فیاض، حاجی عبدالقدوس اور حاجی یحییٰ کے خالو جان ماسٹر ریٹائر اختر حسین کی دلی سکون کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ سکوٹ گاؤں میں ادا کی گئی، جس نے علاقہ کی سابق ممبر برائے چیئرمین حاجی راجہ محمد جاوید، سماجی شخصیت خان شبیر خان اور گردنواہ کے لوگوں نے جنازہ میں شرکت کی۔ چنوٹ مطالعہ میں انصاری کی رپورٹ کے مطابق شہر جھنگ روڈ مترومہ اسٹاپ کے قریب ٹریفک حادثہ، کالر کے مطابق موٹر سائیکل، ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں تصادم، ریسکیو 112 کی امدادی ٹیمیں فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ حادثے کے نتیجہ میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد زخمی ہوئے، جن میں ساحل ندیم اور شبانہ بی بی شامل ہیں، جن کا تعلق چوک نمبر 205 سے بتایا جا رہا ہے۔ ریسکیو امدادی ٹیمیں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے۔ چنیوٹ کو ساختہ نوٹیفکیشن جاری کیے جانے کے خلاف سنوکر کلب مالکان اور چنیوٹ کے سینئر سنوکر پلیئرز نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا
تمام کلب مالکان اور پلیئرز کی مشاورت کے بغیر جاری کیا گیا نوٹیفکیشن قابل قبول نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنوکر ایسوسی ایشن کا الیکشن شفاف طریقے سے کروایا جائے اور باہمی مشاورت سے زیری عہدیداران منتخب کیے۔ اچھا جی، یہ جو ہمارے فوجی رحیم صاحب نے کہا کہ جی بوگس صدر ہیں جو بھی ہیں، ان کی الیکشن ہوئی ہے، یہ تو ہمیں کوئی کسی نیوز سے ہمیں پتہ چلا تھا۔ تو ہمارا احتجاج یہ ہے کہ ان میں جو پلیئرز یا جو کلبز رہ گئے ہیں انہیں ساتھ شامل کیا جائے اور ایک اتھینٹک ووٹنگ کی جائے، اور اس میں سے جو پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوگا وہ ہمیں منوان قبول ہوگا۔ تو ہمارا احتجاج ہے کہ یہ ہمیں بتائے بغیر انہوں نے الیکٹ کیا پریزیڈنٹ، اور اس میں کوئی صدر مطلب کلبز والے نہیں تھے اور نہ ہی ٹاپ 16 پلیئرز تھے۔ یہ ہمیں بلائیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں سلیکٹ کریں گے۔ اگر وہ صدر بنتے ہیں تو ہم دل و جان سے انہیں قبول کریں گے، اور جو بھی بنتا ہے، اور اگر وہ نہیں بنتے یا کوئی بھی بنتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسے قبول کریں۔ تھینک یو۔ نیو سنوکر ایسوسی ایشن صدر نامنظور، 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 نامنظور۔ بوکس صدر، بوکس صدر نامنظور، نامنظور، نامنظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈی ایس او صاحب اور ٹی ایس او صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آل چنیور سنوکر ایسوسی ایشن ہے، یہ ابھی میرے ساتھ کلب بانر ہیں اور ٹاپ 16 پلیئر ہیں۔ یہ آج کل جو بوگس سنوکر کا صدر بنا رہے ہیں، یہ اس کے لیے اسپیشل اس کے ووٹنگ کرائی جائے جس میں کلب بانر ہوں اور چنیور کے ٹاپ 16 پلیئر ہوں۔ تو جو بھی منتخب ہوگا وہ آپ کی زیر نگرانی ووٹنگ ہو اور اس کو آپ صدر منتخب کریں اور اس کا نوٹیفکیشن جاری کریں۔ شکریہ۔ ہارون آباد بھاؤ نگر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی BWMC کی جانب سے کنٹریکٹر کو واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث ہارون آباد سمیت بہاولپور ڈویژن کی 14 تحصیلوں میں صفائی کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے۔ کنٹریکٹر کی جانب سے ورکروں کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے صورتحال نوبت فاقہ تک پہنچ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے کئی ماہ سے پیٹرول پمپس، ورکشاپس اور دیگر متعلقہ سروسز فراہم کرنے والے اداروں کو بھی ادائیگیاں نہیں کی، جس سے نہ صرف صفائی عملہ متاثر ہوا ہے بلکہ صفائی سے وابستہ پورا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ متعدد بار تحریری یا دہانیوں اور درخواستوں کے باوجود کمپنی کی جانب سے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ سنگھ کی خصوصی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ SHO وسیم اسلم کی سربراہی میں SI محمد اون رضا، SI حق نواز اور دیگر پولیس ملازمین پر مشتمل ٹیم نے پرانی سبزی منڈی کے قریب کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران محمد احمد ولد عبدالسلام کو مرائن سکنا لکڑ منڈی نزد ٹیلی فون ایکسچینج پیر محل کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضہ سے 1325 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ خیرپور اپری کے قریب مہران ہائی وے پر ڈاکو کی ناکہ لگا کر لوٹ مار، خیرپور ڈاکو نے مسافروں کو لاکھ روپے نقدی اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس پارٹی پہنچی تو ڈاکو نے پولیس پر تیز شدید فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے پولیس موبائل کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائرنگ کے بعد ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے۔ TMC کی جانب سے تاریخی پیش رفت نادرا اور TMC گورنگی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نمائندہ نیوز کراچی میتھر مشین کے مطابق کراچی میں عوامی سہولیات کے فروغ کی جانب ایک اہم اور تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے نادرا ریجنل ہیڈ آفس کراچی اور ٹون میونسپل کارپوریشن TMC گورنگی کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت گورنگی میں ایک جدید، وسیع اور مکمل سہولیات سے آراستہ نادرا میگا سینٹر قائم کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف ضلع گورنگی بلکہ ملحقہ علاقوں کے لاکھوں شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ ایڈیشنل IC کراچی اعجاز خان سے کیڈر کے صدر محمد عرفان رضوان کی قیادت میں 22 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ نمائندہ پروڈیوسر اظہر کے مطابق ملاقات میں حاجی ناصر ترک اور محمد فاروق سلیمان احمد زہیب سمیت ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداران اور اراکین شامل تھے۔ وفد نے ایڈیشنل IG کراچی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شہر میں جرائم کی صورتحال، امن و امان اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وفد نے ایسوسی ایشن کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ ایڈیشنل IG کراچی اعجاز خان نے وفد کے مسائل کو ترجیحاتی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔